وہ علم جو کہ انسان کے بتنہائی یعنی ایک انسان کے رویے پر اور اس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتا ہے وہ سائیکالوجی ہے، لیکن کلیکٹیولی انسانوں کے بیہیویئر کو جو چیز اسٹڈی کرتی ہے وہ ہے سوشیولوجی۔ کلیکٹیو بیہیویئر کی جو اسٹڈی ہے وہ سوشیولوجی، اجتماع کی فارم میں۔ خود سوشیولوجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا اجتماع جو کہ سوسائٹی کی اکائی بنتا ہے وہ گھر ہے، ازدواج، میاں بیوی کا ہونا۔ لہذا یہ ایک سوشیولوجیکل پرابلم میں اس چیز کو ڈسکس کی جاتی ہے، اگر آپ کسی سوسائٹی کی بنیادی اکائی کو ختم کر دیں، وہ سوسائٹی، اس کا جو سوشل اسٹرکچر ہے وہ آٹومیٹیکلی تباہ ہو جائے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کام شیطانی قوتوں نے کیا اور کرتے آ رہے ہیں، مسلسل ہے یہ سلسلہ۔ جہاں پروردگار کی اور دین کی، انبیاء اور ائمہ کی کوشش یہ ہے کہ گھر باقی رہے، شیطان اور اس کے گماشتوں کی جو قوت ہے اور جو کوشش ہے وہ کیا ہے، کس بات پر ہے کہ گھر باقی نہ رہے۔ یعنی شیطانی اور رحمانی قوتوں کا جو میدان جنگ ہے وہ گھر ہے۔ گھر میں اگر رحمان جیت جائے تو سوسائٹی میں جیت جاتا ہے، گھر کے اندر اگر رحمان کو شکست ہو جائے تو سوسائٹی میں شیطان غلبہ پا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے، ہم اور آپ اس کو محسوس نہیں کر رہے۔ کتنے گھر ہیں جن کے اندر رحمان کو فتح دی جاتی ہے شیطان پر، ترجیح دی جاتی ہے شیطان۔ خود اس کا اندازہ لگا لیں، سوسائٹی کی کیفیت آپ کے سامنے آٹومیٹیکلی سامنے آ جائے گی۔ ہم جو پریشان ہوتے ہیں کہ جی آج کل معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی معاشرے میں ہو رہا ہے اس کا جو تعلق ہے وہ اسی اکائی سے ہے جسے گھر، فیملی کہتے ہیں۔ لہذا سوشیولوجی میں جب اسٹڈی کرائی جاتی ہے، جو پہلا اسٹرکچر جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے دیٹ از فیملی۔ اب یہ انسانی علوم میں یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں who do not believe in Islam, in divine authorities، جو لوگ ڈیوینٹی میں، دین میں اور ان چیزوں میں بلیف نہیں کرتے، ان کا بھی اس چیز پر یقین ہے کہ انسانی سوسائٹی کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یونٹ ہے سوشل ڈیولپمنٹ کا اور سوشل اسٹرکچر کا وہ فیملی ہے۔ آج کے دور میں اب آپ نوٹ کریں، اور اس وقت میں آپ کو یہ خاص طور پر بتا دوں کہ شیطان کے جو آخری یعنی اس وقت حملے ہیں جس سمت میں جا رہے ہیں، 2030 کے نام سے جو ایک قانون دنیا میں UN کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، اس کا جو اہم ترین ہدف ہے وہ فیملی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فیملی کا جو اسٹرکچر ہے اسے تباہ و برباد کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس کو سمجھانے اور ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ فیملی کے یونٹ کو تباہ کر دیں تو سوسائٹیز آٹومیٹیکلی تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دین کیا انتظام کر رہا ہے؟ پہلا انتظام یہ کہ پیغمبر اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کو کوئی بنا اتنی پسند نہیں ہے جتنی تزویج یعنی فیملی کو کریٹ کرنے کی جو بنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے بالکل بالعکس دوسری کیفیت ہے۔ وہ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا کہ ابغض الحلال الطلاق۔ طلاق کو کیا کہا گیا ہے؟ ابغض الحلال۔ حلال کیا ہے اللہ نے، اسے حرام نہیں کیا، لیکن ایسا حلال کہ جس سے اللہ کو شدیداً نفرت ہے۔ یعنی اب اگر میں اس کو آسان الفاظ میں دوسری طریقے سے بیان کرنا چاہوں کہ جو چیز پروردگار نہیں چاہتا وہ فیملی کا ٹوٹنا ہے۔
نہیں چاہتا پروردگار۔ اب آئیں اپنے بیہیویئرز کو ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے ہم میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ میرے جیسے کامن لوگ جو عام طور پر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اب آ کر ہم دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہر وہ شخص دیکھیے، اللہ نے ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ جو شخص یہ گناہ انجام دے رہا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ ربا، سود لینا۔ اب اگر ہمیں سود کی یہ نفرت جو ہے اللہ کی یہ سمجھ میں آ جائے اور اس کے باوجود ہم جان بوجھ کر سود لیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ سب کو جنگ اللہ تعالیٰ سے کرنے لگیں تو کیا اس کے بعد حق ہے ہمیں اس بات کا کہنے کا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں؟ واقعاً کیا ہمیں حق ہے؟ میں ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان بھی کہوں اور دوسری طرف اللہ سے جس چیز سے وہ شدیداً نفرت کر رہا ہے وہ انجام بھی دوں؟ یقیناً نہیں ہے۔ کم از کم وہ آدمی جو حقیقتاً اپنے آپ کو مسلمان، یعنی ایسا شخص یا کافر ہے یا منافق ہے، کم از کم آپ اس کو مسلمان نہیں مان سکتے۔ اسی طرح سے وہ عمل جس کو اللہ کہہ رہا ہے ابغض الحلال، سب سے زیادہ مجھے غضبناک کرنے والا عمل کیا ہے؟ طلاق۔ اب ہر وہ آدمی جو کسی فیملی کے اندر طلاق کی وجہ بن رہا ہو، طلاق کو سپورٹ کرنے کی وجہ بن رہا ہو، وہ اپنے بارے میں ایک دفعہ سوچے بیٹھ کر یہ کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ مجھے واقعاً کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں ہمارے ہاں سب انوالو، کبھی کسی گھر میں باپ انوالو ہے، کسی میں ماں، کسی میں بھائی، کسی میں بہن۔ اتفاقاً یہ افراد میاں بیوی کے معاملات میں اگر مداخلت نہ کر رہے ہوں تو میاں بیوی لڑ جھگڑ کے بالآخر کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتے۔ 99% طلاقوں کا جو ریزن ہے وہ آؤٹ آف میاں بیوی ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچے، بھائی، جس کو بھی میں کہتا ہوں آب زمزم سے نہایا ہوا پاک و پاکیزہ معصومین کے بعد سب سے زیادہ معصوم آدمی وہی ہوگا، بٹ ڈونٹ سپورٹ فار طلاق۔ طلاق کے لیے سپورٹ نہیں کریں۔ نہیں ہوگی غلطی، آپ کی بیٹی کی واقعاً کوئی غلطی نہیں ہوگی، واقعاً آپ کی بیٹی پر ظلم ہو رہا ہوگا، لیکن خدا کے لیے طلاق کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں۔ مگر آپ کو خدا پر ایمان نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، توکل نہیں ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کے حالات، آپ کے بیٹے کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ کیا آپ کو اور ہمیں اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ پروردگار دلوں کو مسخر کرنے کی قوت رکھتا ہے؟ کیا ہم کس بات پر طلاق دلوا رہے ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ اس کے لیے بہتر پیدا کرے گا۔ وہ اللہ جو اس کے لیے بہتر پیدا کر سکتا ہے وہ اس کو بہتر بنانے پر قادر نہیں ہے، مگر 99% کیسز دوسروں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ ہم اس گھر کو نہیں توڑ رہے ہوتے، اللہ کے لیے ابغض ترین کام انجام دے رہے ہوتے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم گھر میں طلاق دلوانے کے باعث نہیں بن رہے ہوتے، اسلام کی بنا کو کمزور کرنے کا باعث بن رہے ہوتے۔ We never know کہ ہم جو گھر میں طلاق کو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، ہم اس گھر کے اندر بچوں کو مینٹلی اور سائیکولوجیکلی کتنا شدید جھٹکا لگانے کا باعث بنتے ہیں۔ ماں باپ کی لڑائی جھگڑے بچے بھول جاتے ہیں، نہیں یاد رہتا ماں باپ کے بچوں کو کہ ماں باپ کب لڑے تھے، کتنا لڑے تھے، لیکن ماں باپ کی جدائی ساری زندگی بچوں کے ذہن پر اثر بن کے رہتی ہے، ایسی دراڑ بن جاتی ہے کہ جس کو سوائے خدا کے پھر کوئی اور پر نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے سوچیں اس بات پر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چونکہ ہمارا رابطہ پڑتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں، اور یہ لازمات ہے، یہ کامن فیکٹر ہے۔
میرے بھائی کا پرابلم ہوگا فرض کریں تو مجھے اپنی بھابھی حتماً بری لگ رہی ہوگی، میری بہن کا مسئلہ ہوگا تو مجھے اپنا بہنوئی حتماً ظالم لگ رہا ہوگا۔ خدا کے لیے بابا ان کو اپنے مسائل خود سالو کرنے دیں۔ یقین کریں اگر باہر کے لوگ انٹرفیئر نہ کریں، اور یہ ہوا ہے، میں نے اس کے اوپر بعض اپنے جو ساتھی علماء ہیں اتفاقاً ان سے اس پر ڈسکشن بھی کی، انہوں نے مجھے بتایا، جو یہاں پر ہمارے ہاں کچھ دوست ہیئت بنا کر اس طرح کے کچھ مسائل کو، فیملی مسائل کو سالو کر رہے ہیں، ان سے میں نے ڈسکشن کی، ان سے مجھ سے کہا لیں کاظم بھائی اکثر وہ کیسز جس میں میاں بیوی کو ہم ساتھ بیٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سالو ہو جاتے ہیں۔ کون سالو نہیں ہونے دے رہا ہوتا؟ اطرافی۔ یہ اطرافی ان کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ یہ دے آر ناٹ سالونگ دا پرابلم، یہ پرابلم کا سلوشن ہے۔ کچھ مسائل یقیناً جینون ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میاں بیوی کے مسائل میں اس مسئلے کو حل کر کے کسی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، کہ ہمارے ہاں بعض خواتین کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی ہمارا شوہر ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ شوہر ظلم بھی کر رہا ہو، تو کیا خدا کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اس کے ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا؟ فرض کریں کہ آپ کا شوہر آپ پر ظلم کر رہا ہے، لیکن اس بات کو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ طلاق لینے کے بعد آپ اپنے بچوں پر کیا ظلم کریں گے؟ ظلم ہے بچوں کے حق میں، ہم یہ تصور نہیں کرتے۔